اچھا میں ممتاز ملک صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنا کچھ کلام ہم لوگوں کے لیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور کہ آپ پڑھتی کیسے ہیں. ان کا ترنم بھی بہت شاندار ہے. جی پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں بارگاہ ادب کی جنہوں نے اتنے خوبصورت لوگوں کے ساتھ آج مجھے ملاقات کا موقع دیا. سبین سیف صاحبہ یقیناً ادب سے نہ تو اب ادب کی دنیا سے ایک ان کا تعلق ہے اور بہت پرانا تعلق ہے، لیکن ادب نواز بھی ہیں اور جتنی محبت سے یہ دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہیں، ویلکم کرتی ہیں، خوش آمدید کہتی ہیں. میں ان سب کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، سبھی لوگوں کی جانب سے جو جب بھی یہاں آتے ہیں اور اس کا ایک حصہ بنتے ہیں. تو میں مشترکہ طور پہ سمجھتی ہوں کہ میں کیونکہ انہی تارکین وطن میں سے اوورسیز میں سے ہوں جو یہاں آتے ہیں، تو اتنی عزت سے جب بلائے جاتے ہیں تو یقین بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ جیسے لوگ ادب کو جو بیرون ملک بھی پروان چڑھا ہے اسے نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. باقی میرا مختصر تعارف میں ایک بار پیش کرتی ہوں کہ میں 1998 سے فرانس میں مقیم ہوں. میری شروع کی جو زندگی ہے اس میں 16 سال ایک مذہبی ادارے کے ساتھ میرا کام تھا. میں وہاں پڑھاتی بھی تھی، اس میں اسٹیج کا بھی تھا، نعت خوانی تھی، نعت تھی، سارا کچھ، یعنی ہر طرح کا کام جو بھی ایک سینٹر میں آپ خواتین اور بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ کرتے ہیں وہ سارا 16 سال تک چلا. پھر اس کے بعد کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ اب یہاں میرا کام یہاں اس سے زیادہ ابھی ترویج نہیں پا سکتا، مجھے تھوڑا اپنی لائن کو ٹرن کرنا پڑے گا. تو یوں پھر میرے ایک دو دوست نے مجھے کافی انسسٹ کیا کہ جو آپ لکھتی ہیں، کہ جو جانتی تھی کہ میں لکھتی ہوں، تو ان کے پھر بہت زیادہ اصرار پہ میں نے پہلی بار پھر اپنی ایک مجموعہ لانے کا پلاننگ کی جب میں اردو کے لیے کام کرنے کے لیے ایک فیصلہ لے چکی تھی. تو یوں پہلی کتاب میری 2011 میں آئی، مدت ہوئی عورت ہوئے کے نام سے، نظمیں اور غزلیں ہیں اس کے اندر ساری. اس کے بعد میری دوسری کتاب 2014 میں میرے دل کا کلندر بولے. 2016 میں میرے آرٹیکلس، کیونکہ میں ساتھ ساتھ کالمس لکھتی تھی، مسائل کے اوپر لکھتی تھی. زیادہ تر میرے پسندیدہ موضوعات سماجی موضوعات ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سب سے زیادہ جو تربیت والا خانہ ہے یہ خالی رکھا گیا. تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے پے کر رہے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، دور دور تک بچوں کو لے کر جاتے ہیں، مگر تربیت کے نام پر گھر میں شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں ان کو ملتا. ماں اپنی ایک زندگی میں مصروف ہے، باپ اپنی جگہ پہ مصروف ہے. شاید حالات ایسے ہو گئے کہ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ بس اسکول والے کر دیں گے، یا کئی جگہ ایسے کہ اسکول والے سمجھتے ہیں سب کچھ ماں باپ کریں، دونوں طرف بیلنس نہیں. تو یہاں پہ جو تربیت والا خانہ تھا، مجھے کسی نے کہا تو نہیں، نہ ہی میں کوئی ایسی کوئی اتھارٹی ہوں کہ میری بات کے اوپر سب لوگ اپنا طریقہ بدل لیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی چراغ جلتا ہے تو یہ نہیں سوچتا میری روشنی کتنی دور تک جا رہی ہے، اپنے حصے کی روشنی پھیلانا میرا کام ہے، تو میں وہ پھیلا رہی ہوں. باقی وہ کہاں تک جانتی ہے یہ یا تو پروردگار جانتا ہے، یا جنہوں نے وہ روشنی لینی ہے یہ وہ جانتے ہوں گے. ہاں، جب مجھے کوئی میل کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ کے فلاں تحریر سے میں نے اپنے ایک فلاں فیصلے میں تھوڑا سا سوچ وچار زیادہ کیا یا اس کو تبدیل کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ہزاروں میں سے ایک بھی کہتا ہے تو میری محنت وصول ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ مجھے اختیار بھی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں بیج ڈال سکتی ہوں، میں ہل چلا سکتی ہوں، میں پانی ڈال سکتی ہوں، لیکن وہ بیج پھوٹے گا کہ نہیں، وہ پھل لگے گا کہ نہیں، درخت بنے گا کہ نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کے کام ہیں جو اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. آپ کے حصے کی عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے دینی ہے. وہ میں بڑھ بڑھ کے لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر بھی جاؤں، اگر میرے حصے میں نہیں لکھی نا بالکل کبھی نہیں لے، کوئی فائدہ نہیں. اور اگر میں گھر بھی بیٹھ کے اپنا ایک کام کر رہی ہوں، میں جہاں بھی گئی میں گھر سے ڈھونڈے گئے لوگوں میں سے ہوں. ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ لوگ جو گھر بیٹھے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا. جب میرا کام چاہے انٹرنیٹ کے زمانے سے جا رہا ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے، یا کئی لوگ شروع میں مذاق کرتے تھے فیس بک کا شاعر، فیس بک کی شاعرات، تو میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا تھا کہ میں جب فیس بک پہ آئی تھی تو اس وقت میری 2 کتابیں آ چکی تھیں اور اس زمینی ہی پروگرامز کے حوالے سے آئی تھی. تو اس کے بعد اگر فیس بک پر میری چیزوں کو اگر میرے دوستوں نے پسند کیا یا وہ مجھے اپریشیٹ کرتے تھے
تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بڑائی تھی کہ وہ توجہ دیتے تھے. میرا تو کوئی کمال نہیں, اگر مجھے نہیں پڑھتے تو میں کوئی زبردستی تھوڑی پڑھا سکتی کسی کو. الحمدللہ راستہ بنتا گیا. یوں جو میں آرٹیکلس پہ لکھنا شروع کی انہیں پرابلمس کے اوپر تو پھر میری پہلی کتاب جو کہ اسی طرح سے جو مختلف ویب سائٹس پہ چھپ چکے تھے آرٹیکل, اس کو پھر 2016 میں کتابی شکل دی. سچ تو یہ ہے کہ نام سے, جس پر بڑے خوبصورت کامنٹس مجھے ملے, خاص طور پہ منور ہاشمی صاحب نے جب اس کتاب کی اوپننگ کی تھی کاتمی ادبیات اسلام آباد کی, تو وہاں پہ میرے سامنے ہال میں جو خواتین و حضرات موجود تھے وہ سب ایم اے ایم فل کی کلاسز کے میچور لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے. اور میں سمجھ رہی تھی, میں نے تو کبھی یونیورسٹی دیکھی نہیں تھی اس وقت کہ یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہوتا ہے یا وہاں کی تعلیم تربیت کیا ہوتی ہے, کیونکہ میرا مطالعہ میرا زیادہ ساتھ تھا. میرے مطالعے کے ساتھ میں آج تک یہاں پہ ہوں. میں کسی ایم اے ڈبل ایم اے ماسٹرز کی ڈگری کے ساتھ یہاں پہ نہیں بیٹھی. ماشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس حقیقی تجربہ, حقیقی مشاہدہ اور میرا حقیقی مطالعہ ہے. میں نے کبھی کسی ٹاپک کو سوچ کے نہیں پڑھا کہ مجھے بس اقبالیات ہی پڑھنا ہے, مجھے بس قائد اعظم پہ پڑھنا ہے, مجھے بس نہرو پہ پڑھنا ہے. نہیں, یہ میں ایک فکس نہیں کرتی, ہر چیز پہ پڑھا کہ جو چیز میرے سامنے جب مجھے آتی ہو کہ ایڈکشن ہوتی ہے نا الفاظ کی یا تحریر کی. مجھے تحریروں کی اور الفاظ کی بچپن سے ایڈکشن سے ایک نشہ تھا کہ لفظ کہیں لکھے ہوں, کچھ لکھے ہوں, مجھے اس کی کوریج ہوتی ہے کہ کیا لکھا ہے, کیوں لکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ چیز میرے ساتھ چلی الحمدللہ. یوں پھر جب میری آرٹیکلس کی کتاب آئی تو اس میں سارے موضوعات تھے, اور مجھے ایک جملہ ان کا میرا خیال ہے بڑے سے بڑے ایوارڈ سے مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے کہ جب آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ممتاز ملک نے بھی اسٹیج پہ آ کے کہا کہ میں ایک عام سی عورت ہوں, میرے پاس کوئی ڈگریاں نہیں ہیں ایسی, میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سبب آپ متاثر ہو کر مجھے یہاں پہ سنیں, اور میں یہاں پہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں لکھتی ہوں بلکہ میں آپ کے ساتھ اپنے تجربات بانٹتی ہوں. اس میں جتنے موضوعات, کیونکہ اس میں یعنی گھر سے لے کر اور گھر کے موضوعات سے لے کر سولر انرجی تک 2016 کی کتاب میں لکھا گیا. پھر اس میں درختوں کے اوپر بات ہے, جیسے کہ میرے موضوعات میں ہمیشہ ہے کہ درخت اگائیں, آکسیجن کے لیے کتنا ضروری ہے, گلیشیئر پگھل رہے ہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر میں نے لکھا. کیونکہ یہ ایک اگر گھریلو عورت بات کر رہی ہے اور آپ اس سے آگے کام نہیں کر سکتے تو اپنی ڈگریاں پھاڑ کے پھینک دیجیے گا. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. میں کہتی ہوں آج تک ان کا یہ جملہ جو میرے لیے تمغے کی حیثیت رکھتا ہے کہ سر آپ نے میرے لیے بہت بڑی بات. کہنے لگے پرسوں ان کی مجھے کتاب ملی کہ آپ کو اس پروگرام میں آنا ہے, اور میں نے پرسوں سے آج تک 3 بار وہ کتاب ختم کی ہے اور میرے سے ہڈے بڑھ گیا. اور میں آج جو بول رہا ہوں پورے دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ بالکل 100% آپ کو ان سے آگے جانا ہے. یوں ہی 2016 کی میری کتاب سچ کے لیے. اس کے بعد مجھے بڑی آرزو تھی کہ میں نعت اتنی کر سکوں کہ میرے لیے کچھ ایسے مطلب زندگی میں بیمار بھی ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہوتے ہیں آپ. کچھ ایسا ہوا کہ میں جب ایک بار موت کے منہ سے واپس ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں تو توشہ لے کر جاتے ہیں, کچھ تحفہ, کچھ ہاتھ میں, خالی ہاتھ تو کہیں کسی کے گھر نہیں جاتے. تو میں تیرے گھر کیا لے کر آؤں گی, میں اتنی گناہ گار سے بندی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں جب تیرے گھر میں آؤں کم از کم مجھے اتنی مہلت دے کہ کوئی چراغ, کوئی پھول, کوئی پتی میرے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے. کچھ تو میں لے کر آؤں گا اپنے گھر کو, وہاں پہ تو اپنے گھر کو سجانا ہے مجھے. وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے نا یہاں بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے کہ میں یہیں پہ تھا, مجھے مانگنا نہیں آیا. یوں پھر جو نعت کی ابتدا ہوئی اور میری اس دعا کے صدقے میں جو میں سال حاصل کی 7 سال کی محنت کے بعد مجھے میرا نعتیہ مجموعہ کلام مکمل کرنے کا موقع ملا. میں شیخ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس میں حمد بھی ہے, نعت بھی ہے, مناجات بھی ہیں, منقبت بھی ہے, سب کچھ ہے, سلام بھی ہے, ہر چیز ہے اس کے اندر. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اب میں زندگی مجھے کچھ موقع دے یا نہ دے, لیکن میرے لیے وہ ایک چراغ میرے لیے بہت, یہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی پاک کی محبت میں اس کے ذریعے میں کہتے ہیں حسان بن ثابت کے چاکروں میں کہیں غلاموں میں شاید ہمارا نام بھی ہوگا انشاءاللہ, شاید یہ انشاءاللہ ہوگا کہ چلو اچھا لکھا برا لکھا تو ہم نہیں جانتے الفاظ کی مد میں, لیکن جس محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا مانگ کر
اسے ضرور قبول کرے گا, بہت ہی محروم نہیں رہ سکتا. یوں یہ 2019 میں مجھے یہ کتاب ملی الحمدللہ, اور میں نے اس کا فیتا بنوایا اپنے شوہر کے ہاتھ سے. میں سمجھتی تھی کہ یہ کتاب بڑی خاص ہے, تو وہ بڑا خاص ہے. اس کا فیتا وہ خاص بندہ کاٹے جس کی کمائی سے, جس کی محنت سے, جیسے بھی سبین جی نے کہا کہ کس قدم مشقت کے بعد ایک آدمی اپنی گھر کو چلاتا ہے, تو جتنا وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے, جتنا وہ ہر پیسہ لگاتا ہے, چاہے وہ خود شاعر نہیں ہے, لیکن میں نے کہا نہیں, یہ کتاب آخر تک سرپرائز تھی کہ اس کا فیتا کون کاٹ رہا ہے. سب شعراء بیٹھے تھے اور میں نے اس کا کوئی مہمان اناؤنس نہیں کیا تھا. تو میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی آپ کو کیا کرنا ہے یہاں, لیکن میں نے جب اینڈ میں ان کو کہا نا کہ مہمان خصوصی آ رہی ہے, میرا فیتا اس کتاب کا کاٹنے جا رہے ہیں, تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے. ان کے لیے بڑا خوشگوار شب تھا ان کے لیے, اور میں نے کہا میرے لیے دونوں چیزیں بہت خاص ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب بہت سخت مزاج انسان تھے. انہوں نے زندگی میں ہمیں ایک بہت دائرے کے اندر رکھا ہوا تھا, لیکن میرے ہسبینڈ شیخ صاحب ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دے, ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے کہا اگر تمہارے پاس ایک صلاحیت ہے اور تم اسے بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے تم کرو. اور بہت سارے موقعوں پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور بڑے بڑے جب لوگوں نے مجھے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی تو میری بیگ پہ میرا شوہر موجود تھا, میرے بچے موجود ہیں ماشاء اللہ, آج وہ یونیورسٹی لیول میں پڑھتے ہیں اور پیچھے ہمیشہ موجود رہے الحمدللہ. یوں اس کتاب کے سفر کے بعد سراب دنیا کا سفر آیا, جو کہ کرونائی زمانے کی نظر مجھے لگتا تھا ہو جائے گی میری کتاب, کہ اس کی اوپننگ کیسے ہوگی اور میں اس کو کیسے پریزنٹ کروں گی. اور آپ یقین کریں یہ سوچنے کے باوجود 2020 میں اس کتاب کے اوپر مقالہ لکھا گیا سوامی یونیورسٹی سے ندیم عمر نام کے بچے نے. اس کے بعد جناب اس کے اوپر بی ایس کا مقالہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے لکھا گیا, اور مجھے اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت وہ لکھا جا چکا, نہ میں نے کسی کو ٹگا دیا, نہ کھیلا دیا, نہ پیسہ دیا. یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. ابھی آپ نے بتایا نا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک شاعر نہ کہ سارے مسئلے کو سائن کر رہے ہیں, نہ کہ شاعر ویسے اپنا ٹکٹ خرچ کر کے اپنا سب کر کے آئے. ابھی انشاءاللہ میری بات ہوئی تھی صاحب سے, اور ہم آپ دیکھنے رکھنے والے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود پاکستان میں مشاعرہ کریں, لیکن وہ 100% سچا جنرل مشاعرہ ہو, جس میں ہم جن کو بلائیں ان کو ٹکٹ بھی دیں, پیسے بھی دیں, رہنا سہنا بھی دیں, پورے پروٹوکول کے ساتھ. ہم اداکاروں کو تو بلا لیتے ہیں, ہم ہر ایک کو بلا لیتے ہیں, ہم شاعروں کو کیوں نہیں بلاتے. آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے یہاں باغ ادب میں جو بھی ہوتے ہیں پروگرام, ہم کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, چاہے وہ شاعر ہو, تم بالکل گواہ ہوں اس چیز, کوئی بھی نہیں ہوتا اپنی طرف ایسا, کیونکہ کبھی تو کوئی بھائی اس کو بھی تو اعتبار دو نا, اس کو وہ نہیں کرتا ہے کسی طرح. بہت اچھی بات کیا, بہت آپ اس حقیقت پسندی کے لیے آپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور اچھا. میری ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کرونا کی سلام دنیا, اس کے بعد اس کے اوپر اتنا کہتے ہیں نا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ آپ نہیں جانتے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ جس کو میں سمجھتی کہ سب سے زیادہ نظر انداز ہو جائے گی کتاب, وہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی. پھر اس کے بعد سراب دنیا کے بعد پھر میری جو کتاب تھی وہ آرٹیکلس کا ہی مجموعہ تھا, لوہے غیر محفوظ کے نام سے, اور پھر اس کے بعد اگلے سال وہ جھلیا کے نام سے پہلا تیاری مجموعہ کلام, اور اس سال 2024 میں میری کیونکہ ابھی جو آئی ہے لاسٹ میں اس کو میں اوپن کروں گی, ٹرو اسٹوریز کی جو بک ہے قطرہ قطرہ زندگی کے نام سے. فرانس میں میں اس وقت پہلی رائٹر ہوں جو کہ سچی کہانیوں کو لے کر آئی ہے, نام مقام بدل کر. اس لیے لائی ہیں تاکہ لوگ اس سے تھوڑا سا سبق سیکھ کے شاید اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور وہاں میں جو موجود خواتین ہیں ان کی تکلیف کو سمجھ سکیں کہ وہ کس قسم کے مسائل میں ہوتی ہیں اور کیسے نظر انداز کی جاتی ہیں. اور اس میں صرف ہماری کمیونٹی نہیں ہے, جو پاکستانی ہیں وہاں افریقی بھی ہیں, عرب بھی ہیں, بھی ہیں, جہاں کے خواتین کیونکہ ہم پیسے کمانے جاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ جو ایک گھر میں میرے بچے پال رہی ہے, میرا گھر سنبھال رہی ہے, یا جو میری دیکھ ریکھ میری پوری فیملی کی کر رہی ہے, اس کو میں حق مار کے اس کے حصے کی کمائی بھی اس کے اوپر نہیں خرچ کر رہا, بلکہ میں پیچھے والوں کو تو بھرتا جا رہا ہوں, کرتا جا رہا ہوں سب کچھ. جہاں پہ اور بھی سورسز ہیں لیکن اس ایک عورت کی ایک ہی سورس
ایک جنم سے اس کا شوہر آپ اس کو کام بھی نہیں کرنے دے رہے، آپ نے بچے کی لائن اس لیے لگانی ہے کہ نہیں حکومت پیسے دیتی ہے، اب وہ بھی پیسے لے کر اس میں بڑا ایک جذباتی سا ایک چھوٹا سا جی اسٹوری ہے اس کے اندر جی کرونا جی. تو وہ میں یہی بتا رہی تھی کہ کرونا کے زمانے کے بعد جب یہ 2 اسٹوری کا میرا سفر آیا اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ یہ سفر جو ہے 2 اسٹوریز کا بہت پہلے سے میں لکھنا چاہتی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ یہ لکھنا مناسب ہے کہ نہیں، جو کہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کلیم کرنے لگتے ہیں اپنی کہانیوں کے لیے اور باتوں کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب ایک ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے اس کہانیوں میں تو پھر مجھے مناسب لگا کہ اب نام مقام چینج کر کے، تو کیونکہ میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں سب، تو مجھے وہ لگا کہ اب ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو یوں یہ سفر جناب میری نئی کتاب تک پہنچا.